مفتی محمد اسحاق صاحب نا ایک بات فرماتے تھے اسی آیت تطہیر سے متعلق، اور شکر ہے آپ نے یہ بیان کیا تو مجھے یاد آ گیا، نہیں تو اسکپ ہو جاتی. ان کا شاید کلپ بھی نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا. ان سے جب سوال ہوا نا آیت تطہیر سے متعلق، عصمت سے متعلق نا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو ان ذوات مقدسہ کو مطہر مانتا ہی ہوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی ان سے نعوذ باللہ گناہ کا صدور تو ہوا ہی نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو آیات یہ اہل تشیع ہمارے جو محترم علماء پیش کرتے ہیں نا، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب لوگوں نے پوچھا کیوں، انہوں نے کہا جی وضو کی جو آیت ہے نا وہ بھی ہو بہو یہی ہے تقریباً. تو وہاں پہ وضو کرنے سے کوئی شخص کیا وہ بالکل مسموم ہو جائے؟ وہ طہارت مائیہ ہے، وہ طہارت مائیہ. وضو کی جو آیت ہے وہ طہارت پانی سے. وہ کہتے ہیں وہاں بھی انما یرید اللہ، یہی صیغہ یوز ہوئے ہیں، ترتیب یوز ہوئی ہے. دیکھیں میں ابھی الفاظ اسی قسم کے ہیں. بتاتا ہوں. وہاں پہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک شرعی حکم ہے، یہ شرعی حکم ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ اہل بیت علیہ السلام جیسے وضو میں انسان پانی سے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، غسل میں اپنے آپ کو صاف کرتا ہے پانی سے، تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے توہین ہے، تعریف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اپنے آپ کو صاف کر دو. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر احادیث ہیں کہ وہ تعریف مجد و ثنا کے طور پر، وہ ان کی تمجید کے لیے ان کو کملی میں لے کر اور یہ آیت کی تلاوت کرتے تھے، فرماتے یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ اگر حکم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بھائی، یہ تو توہین ہے، تو یہ اہانت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے ہر روز وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ آ کے در خانہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ کھڑے ہو کے آیت کی تلاوت کرتے تھے، آیت کی تلاوت کرتے تھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو وہی کہتے تھے تم جا کے وہ پانی لے کے غسل کرو. یہ کہ اس کی ضرورت ہے؟ نہیں آپ نہیں سمجھے، نہیں آپ نہیں سمجھے. یہ بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں شاید وہ نہیں سمجھے آپ، جی، یا میں سمجھا نہیں سکا آپ کو. مفتی اسحاق صاحب کہتے تھے کہ جو اہل تشیع حضرات یہ پیش کرتی ہے نا کہ یہ فضیلت میں ہے، یہ آیت اتری ہے نا کہ اس سے معصومیت ثابت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بالکل یہ الفاظ تو اس آیت میں بھی ہیں جو عام مومنین کے لیے، عام انسانوں کے لیے اتری ہے کہ آپ وضو کرو یا پاکیزگی حاصل کرو. وہ کوئی آیت کوٹ کرتے تھے، وہ آپ کو نیٹ پہ کلپ مل جائے گا ان کا. وہ کہتے تھے وہاں بھی یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا آیت آپ کو دکھاتا ہوں. میں ابھی آیت آپ کو دکھاتا ہوں. وہ آیت ہے کہ وہ آیت غسل جنابت کے متعلق ہے. آیت وضو جو ہے اس میں تطہیر کی بات نہیں. آیت وہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم کہ تم نماز پڑھنے جاؤ تو تم اپنے چہرے کو دھو لو، ہاتھ کو دھو لو. اس میں تطہیر کی بات نہیں ہے، لفظ تطہیر نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح. جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جنابت کی بات ہو رہی ہے. وہ آیت کہاں ہے؟ جی وہ کہتے تھے غالباً اسی قسم کے الفاظ ہیں، آیت تطہیر جیسے ہی الفاظ اس میں بھی یوز ہو رہے ہیں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، جب تم جنوب ہو جاؤ تو تم اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو. وہ بھلے آیت کہاں؟ آیت سورہ مبارک کی یہ انما یرید اللہ کے لفظ بھی غالباً اس میں ہے کہیں. میں دکھاتا ہوں. ہاں میں دکھاتا ہوں. آیت نمبر 6 ہے سورہ مبارک مائدہ میں. میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو قرآن مجید کھول کر. یہ آیت یہ ہے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ. بات آپ کی صحیح، یہ اسی آیت کے ذیل میں ہے. بھلے یہ آیت اسی آیت کی ذیل میں، آیت طویل ہے، آیت وضو جو ہے. بات آپ کی صحیح نکلی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے جاؤ اپنا چہرہ دھو لو، اپنے ہاتھ جو دھو لو، اور اپنے ہاتھ جو ہے مرافق کونیوں تک دھو لو، وہ مسح کرو جو بھی ہے. اس کے آخر میں ہے وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم. خدا نہیں چاہتا کہ آپ پہ کوئی حرج ہو، خدا نہیں چاہتا کہ آپ پہ حرج ہو. خدا چاہتا ہے کہ تم تطہیر کرو. تو اس تطہیر میں اور اس تطہیر، آیت تطہیر میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس تطہیر میں جو ہے یہ تطہیر کیا ہے؟ اس سے قبل فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہ او لامستم النساء، کہ اگر تم پاخانہ کرو، ان کنتم مرضى، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم پاخانہ رفع حاجت کرو یعنی ٹوائلٹ جاؤ. او لامستم النساء، جنابت ہو جائے، پانی نہ ملے تو مٹی، پاک مٹی سے کیا کرو؟ تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، کہ تم اس مل لو اپنے چہرے پر. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، خدا نہیں چاہتا کہ تم حرج میں پڑ جاؤ، مشکلات میں پڑ جاؤ. یعنی پانی نہ ملے تو کیا کریں بھائی، پانی کہاں سے لے کے آئیں؟ تو وہ حرج ہے. مٹی علامہ صاحب میرا خیال ہے یہ آیت نہیں ہے سر، وہ میرے خیال میں یہ نہیں، اس میں کوئی اسی قسم کا وہ کہتے تھے کہ جو آیت تطہیر میں ہے نا کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے. آیت پڑھیں تو جواب دیں بھائی، آیت پڑھیں تو جواب دیں. یہ آیت وضو جو ہے جو یوٹیوب پر
وہ یوٹیوب پہ مل جائے گی، مفتی اسحاق تطہیر لکھیں گے نا، مفتی اسحاق تطہیر لکھیں گے نا، آیت تطہیر وہ نکل آئے گی اس میں. اگر آپ کسی شکل ایک اور آیت ہے بھائی سورہ انفال میں ہے، سورہ انفال آپ کو دکھائیں، سورہ انفال کی شاید آپ بات کر رہے ہیں. وہ اگر نیٹ پہ آپ کے پاس کوئی بندہ اویلیبل ہے نا، یوٹیوب پہ کھول لینا، نہیں، میرے پاس مفتی کوئی بندہ اسحاق تطہیر لکھ دے، مفتی اسحاق آیت تطہیر لکھ دے تو ابھی کھل جائے گا وہ یوٹیوب آیت بھی سے. دکھاتا ہوں، وہ بھی آیت جو ہے اس سے اس طرح نہیں ہے. یہ آیت دیکھیں عزیز کا ملاحظہ فرمائیے، آیت سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب آپ کو نیند آ گیا، وہ غزوہ جنگ بدر یا احد، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ اس وقت آسمان سے بارش آ گئی تاکہ جو مسلمان جنوب ہو گئے تھے وہ نیند آ گئی جنابت ہو گئی تھی ان کو، تو آسمان سے بارش آ گئی تو اس کی تطہیر ہو گئی. وَيُذْهَبْ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور جنابت جو رجس شیطان ہے جنابت دور ہو جائے. یہ اور آیت آپ نہیں وہ نہیں ہے، یہی ہوگا. وہ آپ یوٹیوب پہ ذرا چیک کرا لینا، اگر آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ وغیرہ ساتھ بیٹھا ہے آپ استدلال کر رہے ہیں، آپ کو کریں نا بھائی، ہم کیا کہیں، ہم یہی کہ پھر میں ابھی اس کو وقتی طور پہ روکوں، پھر میں یوٹیوب چیک کر لوں. سر چیک کر لو، میں چیک کر لیں. تو یہ رجس جو یہاں پہ آ رہی ہے بات، یہ جو ہے مثلا ناپاکیزگی کی جو بات ہو رہی ہے، یہ خاص ناپاکیزگی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے جنابت کی بات کہ آسمان سے بارش آتا ہے، یہ رجس شیطان، یہ ناپاکی جو جنابت کی ناپاکی ہے، یہ آپ سے دور کیا جاتا ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق جو ہے مطلق ہے، ہر طرح کا رجس ان سے دور کیا جائے. اور یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو صاف کرو جنابت سے، ٹھیک ہے نا، اس دلیل کے ساتھ کہ جو میں نے ذکر کیا ہے آپ کے لیے، کہ ابھی میں نے حدیث قصہ جو ہے وہ کافی مشہور ہے، معروف ہے اشیاء کے ہاں. ام سلمہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کتنے صحابی 30 کے قریب صحابی نے روایت کیا ہے حدیث قصہ کو. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر آیے تطہیر کی تلاوت کی ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں. در خانہ زہرا سلام اللہ علیہ پر 6 مہینے تک آ کر وہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ بعض روایت میں آخر حیات تک پڑھا کرتے تھے نماز فجر سے پہلے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور حسنین علیہ السلام سے کہتے تھے، یہ وہ بھی اس خطاب میں شامل تھے. تو اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ جنابت کی دور کرنے کی بات ہے، یہ کوئی پاگل نہیں اس طرح کہہ سکتا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب میں بہت سارے آپ میں سے عزیز ہوں گے جو فون کرنے کے چکر میں ہوں گے، یہ دوبارہ مل جائیں، ان کی آیت دیکھ لیں کہ کون سی اس کے آیت کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی جو ہے فون کھولیں گے کچھ منٹوں کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. وہ انٹرنیٹ پہ چیک کرنے گئے، یہی 2 آیتیں ہوں گے اس کے پاس، مجھے نہیں لگتا اور کوئی آیت ہے. السلام اللہ علیہ وسلم. آ گئے بھائی، آ گئے. جی جناب، السلام علیکم. السلام علیکم، بات کریں بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی علامہ صاحب، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 انہوں نے بیان کی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک تو یہ فضیلت اس میں ہے ہی نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بلکہ سختی سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پابندیاں عائد کر رہا ہے. یہ اس لیے عائد کر رہا ہے کہ تم پاک بازی اختیار کرو، تمہارے پہ کوئی تہمت نہ لگ سکے. تو ایک حدیث لے کے آؤ نا، ایک حدیث لے کے آؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ازواج سے کے خطاب میں پڑھا ہے. ایک حدیث لے کے آؤ. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کھولیے گا. وہ تو دکھا چکا نا سورہ مائدہ، آپ نے کہا وہ نہیں ہے، وہ دکھا چکا نا، آپ نے کہا نہیں ہے. نہیں، میں نے بھی ان کی ویڈیو دیکھی، اس میں سورہ مائدہ آیت 6 ہی لکھی تھی نا. وہ آئے مائدہ ہم نمبر 6 ہم نے دکھا دیا نا. یہ بھائی وہی آیت نمبر 6 سورہ مائدہ کی یہی تو ہے کہ آپ کو اگر آپ رفع حاجت کریں یا وہ عورتوں کے ساتھ نکاح کریں، جمع کریں، تو پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. اللہ آپ کو حرج نہیں چاہتا، اور اللہ چاہتا کہ آپ اس سے پاک ہو جائیں. وہ طہارت کی بات ہو رہی ہے، وہ جنابت سے طہارت کی بات ہو رہی ہے. جو یہاں پہ ہے وہ تطہیر ہے مٹی یا پانی سے، جنابت سے. جو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ہے وہ پاکی جو ہے مطلق رجس ہے، مطلق ناپاکی. آپ نے خود کہا ہے کہ ابھی فرمایا کہ مولوی اسحاق اہل بیت علیہ السلام کو مانتے تھے کہ ان سے کبھی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے.
جب ایسا ہے تو یہ اگر ایسی ہستیاں اسلام میں کہ کبھی ان سے غلطی سرزد ہی نہیں اس کلپ میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے. کیا کہیا اس کلپ میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے جو میرے تھوڑی سی ذہن سے نکلی تھی. ان سے پوچھنے والے نے سوال کیا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے متعلق اہل تشیع ہمارے بھائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آیت تطہیر کے مطابق وہ معصوم تھے اور اسی وجہ سے ان کے ایک امام سے لے کے 12ویں تک کوئی فتوے میں اختلاف نظر نہیں آتا, جبکہ مسلمانوں میں جو ہے دیگر جو مکاتب فکر ہیں انہوں نے حنفیوں کا حوالہ دیا ہے, کیونکہ مفتی اسحاق صاحب ایسے حنفی تو نہیں تھے لیکن حناف کا بڑا احترام کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے تو ایک امام دوسرے امام اس کے شاگردوں میں اختلاف ہے. تو مفتی اسحاق صاحب نے فرمایا کہ میں اہل تشیع کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ ان کے بھی ایک امام کا اور دوسرے کوئی امام کے درمیان بے شمار اختلافات ہیں, شاید اہل سنت میں بھی اتنے نہ ہوں, ان کے اس قسم کے الفاظ ہیں. نہیں یہ ایک امام کا دوسرے امام علیہ السلام سے اختلاف نہیں ہے. دیکھیں وہ فتوے میں صحیح مسئلے میں فقہ میں دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک ہی امام مثلا امام صادق علیہ السلام ایک ہی مجلس میں 4 افراد کو 4 مختلف جواب دیتے تھے ایک ہی مسئلے پر. مثلا کوئی اذان کا پوچھتا ہے, کوئی وضو کا پوچھتا ہے, یہ صرف مختلف ائمہ کے نہیں ہیں, ایک ہی امام ایک ہی مجلس میں مختلف افراد کو مختلف جواب دیتے تھے. اور یہ اس کی وجہ کیا ہے, اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام نے اس کی وجہ خود بھی بتایا. ایک وجہ اس کا تھا کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے, کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اگر کسی پہ بھی گمان ہو جاتا کہ یہ شیعہ ہے تو اس کو قتل کیا جاتا, وہ پورا خاندان اس کا تباہ ہوتا تھا. تو بعض لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان کو ایسا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ مثلا اگر وہ اہل حدیث کے ہاں رہتے ہیں تو اسی جیسا نماز پڑھیں تقیہ کے طور پر, یا اگر کسی فرض کریں اوزاعی کا جو مقلدین ہے, اس سفیان ثوری کے مقلدین ہیں, وہ جو بھی جس طائفے میں رہتے ہیں اس طرح ان کو بچے. اور بعض افراد کے لیے یہ نہیں کرتے تھے, تقیہ نہیں کرتے تھے کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے, بھائی ان کو جو حکم ہے بتا دیا جائے. تو ایک ہی مجلس میں یہ اس طرح نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام آپس میں اختلاف رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے, اس کا ایک وجہ ہے یہی تقیہ, اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ تفویض الاحکام الی الائمہ علیہم السلام, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے مذہب میں اصول کافی میں ایک باب ہے تفویض الاحکام, کہ اللہ تعالیٰ نے احکام دین, جن احکام دین کی تبلیغ کرنا ہے, کن احکام کو لوگوں کو بتانا ہے, اور کن احکام کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور کن احکام کا وقت بعد میں آئے گا, اور کون سا حکم کن افراد کے لیے مناسب ہے کن افراد کے لیے نہیں مناسب احکام دین کا. اس کا اختیار ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو سونپا ہے. تو ان کا علم کی جو انتہا نہیں ہے. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ایک فرد کے لیے مثلا ان کے لیے خمس معاف کرتے تھے کہ چلو تمہاری حالت صحیح نہیں ہے, تمہیں خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے سے کہتے تھے کہ تم اپنا خمس دے دو اپنا. یا ایک شخص کے لیے مثلا اس کی حالت یہ ہے, اس کے لیے کوئی خاص حکم بتاتے تھے, مثلا تم اس سال حج جاؤ, دوسرے کو کہتے ہیں حج نہ جاؤ. اس طرح کہ وہ اختلاف نہیں ہے. وہ پورے اصول کافی میں ایک باب ہے, باب اختلاف الحدیث, کہ اگر حدیث میں مخالفت اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا. کتاب اس کا تہذیب الاحکام اور الاستبصار, شیخ نے اسی لکھا ہے, شیخ توسی رحمہ اللہ نے, کہ مختلف احادیث ہیں اس کی جمع کرنے کے طریق کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز, وہ یہ کہنا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام آپس میں ان کا جھگڑا تھا, نہیں, یہ غلط ہے. یہ شخص کی باتیں ہیں جو مذہب شیعہ سے واقفیت نہیں رکھتا. اور حکم. اچھا, آپ کی بات سے ضمن ایک سوال ذہن میں آ گیا. جی جناب. مفتی اسحاق صاحب کے نا ابھی ان کی وفات کے بعد کسی ان کے شاگرد وغیرہ کے پاس کوئی پرانی چیز پڑی تھی, کوئی شیعہ شخص ان کے پاس آیا جو کہ کوئی عالم دین تو نہیں تھا, وہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ یا کوئی اس قسم کا کوئی دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا کوئی ہمارے جیسے ہی بندہ ہوگا, بیچارہ دینی طور پہ اتنا بڑا اسکالر نہیں تھا, لیکن اس نے آ کے اسحاق صاحب سے جب بحث شروع کی نا تو کہ تقیہ پہ بھی بحث چل گئی. تو اس نے اسحاق صاحب کو کہا کہ ائمہ اہل بیت تقیہ کرتے تھے. تو اسحاق صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تقیہ میں مانتا ہوں جائز ہے, بالکل کرنا بھی چاہیے, لیکن یہ تقیہ جائز ہے میرے جیسے بندے کے لیے. امام یا نبی کہتے ہیں اگر تقیہ کر لے گا تو پھر تو دین کا تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل کیا اور اس میں تقیہ کون سا ہے. اچھا, یہ انہوں نے دلیل دی. اچھا, اگر میں آپ کو بخاری سے ثابت کرتا ہوں بھائی, بخاری میں حدیث ہے کہ نا ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے. نہیں, اس کو کہتے ہیں توریہ تھا. تو ہم بھی نہیں کہتے کہ توریہ کیا ہوتا ہے. اب توریہ کیا ہوتا ہے؟ توریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الفاظ ظاہر کریں کچھ اور, مقصود کچھ اور لے لیں. توریہ تو یہی تو ہوتا ہے کہ اپنے اصلی مقاصد جو ہیں آپ اس کو چھپا دیں. توریہ وہی ہوتا ہے نا, سامنے والے کو کچھ بات بتاتے ہیں, دل میں کچھ اور نیت کرتے ہیں. توریہ وہی تو ہوتا ہے نا.
سامنے والے تو اگر بعد میں پتہ چل جائے وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس میں جو نص الفاظ ہیں حدیث میں آپ کے وہ یہی ہے کہ نبی کے لیے جی جائز. مولوی اسحاق صاحب کو بخاری کا نہیں معلوم؟ ملاحظہ فرمائی کتاب عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری دار التراث، صفحہ 597، حدیث نمبر 3357 3357. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا. ابراہیم علیہ السلام نبی جو پیغمبر ہیں انہوں نے 3 دفعہ جھوٹ بولے، 3 دفعہ جھوٹ بولے. ایک دفعہ انی سقیم، وہ ایک دفعہ فعلہ کبیرہم، ان کے بتوں کا جو بڑا بت ہے انہوں نے مار دیا ہے، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کے ایک پاس جا رہے تھے کہیں، ان کی بیوی تھی کافی خوبصورت. لا الہ الا اللہ. آپ لوگوں نے انبیاء کے متعلق اپنی کتابوں میں کیا نقل کیا؟ ایک بادشاہ تھا، اس کی بیوی پسند آئے تو بولا یہ کون ہے؟ بولا کہ یہ میری بہن ہے. کہا بھیج دو، اس کو بھیج دیا بادشاہ کے پاس. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی اگلی حدیث ہے تفصیل کے ساتھ، اسی حدیث کے فوراً بعد جھوٹ کی تفصیل بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ثلاث کذبات، لفظ کذب جھوٹ کو بولتے ہیں، لفظ کذب جھوٹ کو بولتے ہیں. جب آپ کے اپنے مذہب میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، اور یہ بھی بولا اپنے عورت کو تقیہ کے طور پر، اپنی بولا یہ میری بہن ہے، پھر اس کو بادشاہ کے پاس بھیجا کیونکہ بادشاہ کو پسند آئے اس کی خوبصورتی. ہاں تو پھر آپ ہمیں کہتے ہو کہ تقیہ کیوں ہے تمہارا مذہب؟ اچھا آپ اگلی آیت پیش فرمائیں. بس 2 آیتیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اس کو میں کہہ رہی ہوں کہ قرآن سے تو کم از کم مکمل کر دینا. بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں بھائی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون بالاجماع. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں آیا ہے کہ آپ کا ولی صرف اللہ ہے، رسول ہے، اور وہی جس نے زکوٰۃ خاتم دیا ہے رکوع کے حالت میں. بالاجماع کوئی نزاع ہی نہیں ہے کہ اس کے مصداق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارا ولی ہے، جس طرح اللہ ولی ہے. اللہ دوست ہے ہمارا، صرف دوست ہے. اسی معنی میں جو اللہ ولی ہے اسی معنی میں امیر المؤمنین علیہ السلام ولی ہیں، سرپرست، آقا، سید، قابل واجب الاطاعہ، اسی معنی میں امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی تفصیل بہت ہے، البتہ اگر ہم چاہیں تو اس موضوع پہ ابھی اب 3 گھنٹے بات ہوئی ہے نا بھائی صاحب، تفصیل بہت ہے. اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، بولو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ہاں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اچھا کیا آگے پڑھو نا، استدلال کامل کرو. میں کیا مانوں گا؟ پیش کرتے ہیں نا، یہ بھی آپ لوگ امامت میں پیش کرتے ہیں. نہیں، یہ امامت ہے، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں ہے. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا والی آیت ہے. ہاں رب اغفر لي ولوالدي ربنا هب لنا من ازواجنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما. اچھا للمتقین اماما، آگے بتاؤ. وجعلنا للمتقین اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. ہمارے احادیث میں کہ اہل بیت علیہ السلام کے قرات میں، اہل بیت علیہ السلام کے قرات میں وجعلنا من المتقین اماما، یہ ہے وجعلنا من المتقین اماما. نہیں، اس آیت کو آپ امامت کے لیے نہیں پیش کرتے، امامت کے ثبوت کے لیے نہیں پیش کرتے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا من المتقین اماما. ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ابھی میں کہ اس کی اگر اس کے ذیل میں کوئی حدیث ہے وجعلنا من المتقین اماما للمتقین اماما، ابھی میرے ذہن میں نہیں. ہو سکتا ہے کوئی استدلال ہو اس کی ابھی، لیکن میرے نہیں. ہم نے تو سنا تھا نا کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں، ہم نے سنا تھا کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی نا اپنی اولاد میں امامت کی، تو ائمہ اہل بیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ بھائی وجعل لي لسان صدق علیا، وجعلنا لهم لسان صدق، وجعلنا لهم لسان، وجعل لي، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وجعل لي لسان صدق فی الاخرین، کہ میرے لیے لسان صدق آخر الزمان میں، آخری نسلوں میں دے دے. وہ لسان حضرت ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وجعل لي لسان صدق فی الاخرین، آئندہ نسلوں میں میرے لیے لسان صدق عطا کر. تو قرآن اس میں جواب اللہ کی وجعلنا لهم لسان صدق علیا، کہ ہم نے علی علیہ السلام کو ان کے لیے لسان صدق بنایا. علی علیہ السلام، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، شاید آپ بھول رہے ہیں، آپ ذرا چیک کریں. یہ بالکل میرے خیال میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور یہ اس پہ میں نے غالباً انجینئر صاحب سے سوال بھی پوچھا تھا، تو انہوں نے غالباً یہ جواب دیا تھا کہ یہ دعا تو آپ آج بھی نماز میں مانگ سکتے ہیں. تو کیا آج آپ بھی محمد نعوذ باللہ مانگ رہے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں ہے بھائی. وجعل لي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما. یہ حضرت ابراہیم، یہ ذرا قرآن میں کھول دیں، میرے خیال میں تو حضرت ابراہیم کی اثر ہی ہے. اچھی بات ہے، ابھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہو مجھے غلطی ہے. مجھے تو جہاں تک یاد پڑ رہے انہیں کی ہے، اور یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے
کیونکہ میں تو انٹرنیٹ پہ ویب سائٹس وغیرہ پڑھتا ہوں نا دونوں طرف کی, تو آپ کے لوگ یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں نا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا, نہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں ہے, یہ مومنین کا دعا ہے قرآن میں. والذین اذا ذکروا, بلے یہ ان کی نہیں ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں ہے قرآن میں. اچھی بات ہے میرے بھائی, آپ سے بہت خوشی ہوئی ہے علی حسن صاحب, بات کر کے 3 گھنٹے لگنے والے ہیں, بس 3-4 منٹ کے بعد 3 گھنٹے ہو جائیں گے. بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے, یا آپ ہمارے مہمان بنے, میں آپ کا قدم ہمارے سر آنکھوں پر آخری دفعہ نہ ہو, بار بار انشاءاللہ تعالی آپ سے بات ہوگی. اور انجینئر صاحب بھی ہمارے دوست ہیں, اور ان سے ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے, دوستی ہو سکتی ہے, دشمنی نہیں ہے انشاءاللہ تبارک. ان سے سیکھیں گے, وہ اگر ان کے جب بھی ان کے ہمارے مذہب کے خلاف کوئی اشکالات ہوں, کوئی بیانات ہوں, وہ مجھے بتائیں تو میں اس کا جواب انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو میں دے دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اسی طرح اگر ان کے ساتھ ہو سکے, او بھائی وہ نہیں آئے گا, وہ نہیں آئے گا میرے ساتھ, نہیں مناظرے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, ویسے گفتگو کے لیے بھی مشکل ہے. کر سکتے ہیں رابطہ آپ ای میل کیا کریں, آپ ان کے دوست ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے کس طرح جیسے آپ آئے ہیں آج, اسی طرح ہم وہ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, اس کو لائیو اپنے چینل پہ نشر بھی کر سکتے ہیں وہ, تو تاکہ ان سے گفتگو ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو بھی اشکالات ہیں وہ ہمارے مذہب کے خلاف, یعنی تقیہ متعہ پتہ نہیں, تو نقصان قرآن, عصمت ائمہ علیہ السلام انبیاء سے افضل ہو سکتے نہیں ہو سکتے, یہ باتیں جو بھی ہے ان کے ذہن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے جواب دیں. اگر ہم اگر ہم کسی سوال کا جواب نہ دے سکے تو کہہ دیں گے کہ بھئی یہ ہمیں نہیں آتا, ہم دیکھ کر بتائیں گے. ٹھیک ہے بھائی, لیکن آپ جو ہیں انشاءاللہ آپ سے آخری دفعہ نہ ہو, آئندہ انشاءاللہ پھر بھی کبھی آپ کو فرصت ملے تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ پھر انشاءاللہ اللہ نے ہمارا مہمان بنے. بہت مہربانی یا علی مدد, بہت مہربانی, خدا حافظ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ, عزت سے رہیں, خدا آپ کو عزت دے, بہت مہربانی, بہت مہربانی.